السلام علیکم دوستو، میں آپ کی خدمت میں حاضر محمد ستار باقر اپنے یوٹیوب چینل ایسٹرولوجی ود ایم ایس باقر پہ۔ دوستو، آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے برج جدی والوں کے لیے جنوری 2020 کیسے گزرے گا۔ تو دوستو، ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یکم تا 8 جنوری یہ وقت آپ کے اخراجات میں بے جا اضافہ کی طرف اشارہ دے رہے ہیں۔ اس ہفتے آپ اپنی صحت کا بھی خاص خیال رکھیں، ورنہ لمبے عرصے کے لیے بھی بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس عرصے میں لوگوں پر جلد اعتبار نہ کریں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس ہفتے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کسی جانب سے اس دوران نظر بد کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ خاموشی سے اپنے کام کو انجام دیں، اور ہوائی قلعے بنانے سے بہتر ہے کہ آپ ان دنوں عملی کام کریں۔ یکے بعد دیگرے دل میں یہ خیال آتا رہے گا کچھ ہونے والا ہے۔ ہمیشہ خود کو مصروف رکھیے گا، اکیلے رہنے میں آپ کا ہی نقصان ہے۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، لیکن حوصلہ جینے کا کامیابی کی دلیل ہوتا ہے۔ خود کو سنبھالیے گا اور اپنے مستقبل پر نظر رکھیے گا۔ اس وقت میں بد اخلاقی سے بھی گریز کریں تو بہتر ہے۔ 9 تا 16 جنوری اس ہفتے کاروباری حالات بہتر رہیں گے، البتہ فی الحال کاروبار میں بڑی رقم نہ لگائیں اور نہ ہی کوئی نیا کاروبار شروع کریں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ عزت و شہرت میں اضافہ ہوگا۔ ملازمت پیشہ افراد کو مختلف مسائل کا سامنا بھی رہے گا۔ ان کے اپنے افسران سے وابستہ کام آسانی سے حل نہ ہوں گے۔ دور دراز کا سفر بھی آپ کو پیش آ سکتا ہے۔ مصیبت اور پریشانی کے خاتمے کے لیے گھر میں پرندے رکھیں تو بہتر ہوگا۔ موجودہ وقت میں مصیبت صدقے کی برکت سے ٹل سکتی ہے۔ قریبی بزرگ سے رابطہ کریں اور خاص طور سے دعا کروائیں، ان کی خدمت کا موقع ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہ عطارد ذوال قرآن اپنے نحس اثرات ظاہر کرے گا۔ پریشانیوں اور مصیبتیں دن بدن آپ کے نزدیک آتی جا رہی ہیں۔ دیگر آپ کے برج کا حاکم سیارہ نحس درجات سے بھی گزر رہا ہے۔ 17 تا 25 جنوری چھوٹے بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں اور کرایہ داروں کے ساتھ بھی انبن ہو سکتی ہے۔ قانونی معاملات کا کوئی حتمی فیصلہ نکلتا نظر فی الحال نہیں آ رہا۔ اگر یہ فیصلہ ہوا بھی تو آپ کے حق میں نہ ہوگا۔ ان ایام میں ذوال قرآن شمس قائم ہو رہی ہے۔ اس معاملے میں شراکت داری سے آپ بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ مالی معاملات خود اپنے ہاتھ میں رکھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ رقم کا حساب کتاب اچھی طرح جانچ پڑتال کرنے کے بعد کریں۔ کسی قسم کی لاپرواہی آپ کو مالی نقصان دے سکتی ہے۔ اخراجات میں بھی اس عرصے میں اضافہ ممکن ہے۔ یہ نیز ترین وقت ہے، کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خوب سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں، ورنہ مالی نقصان کا بھی اندیشہ ہے۔ ان ایام میں آپ کی چوری بھی ہو سکتی ہے۔ گھر سے باہر جانے سے قبل اپنی قیمتی اشیاء کو سنبھال کر رکھیں۔ 26 تا 31 جنوری اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے والے طالب علموں کی کارکردگی اچھی نہ رہے گی۔ بیرون ملک مقیم رشتہ داروں سے وابستہ خواہشات پوری نہ ہوں گی۔ اس عرصے میں قیمتی اشیاء کی خرید و فروخت ہرگز نہ کریں، ورنہ نقصان اٹھائیں گے۔ آپ کی عزت و توقیر میں اس ہفتے اضافہ ہوگا۔ ایک شخص آپ کو مالی دھوکہ بھی دینا چاہتا ہے، وہ خود آپ ان سے احتیاط کریں۔ وہ خود غرض آپ کے نزدیک کا ہی ہے۔ اپنے لفظوں میں زیادہ تناؤ پیدا نہ کریں۔ کمزور لہجے میں کی گئی گفتگو آپ میں مزید کمزوریاں پیدا بھی کر سکتی ہے۔ اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کریں، ورنہ بعد میں پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اگر سفر کا ارادہ ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ سفر سے آپ کو اس ہفتے کامیابی مل سکتی ہے۔ صاحب اولاد حضرات بچوں کی جانب خاص توجہ دیں۔ والدہ یا قریبی بزرگ سے خصوصی طور پر اپنے حق کے لیے اس ہفتے دعائیں کروائیں۔ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں سے آپ کے لیے وہ انعامات، برکات، تجلیات ہیں جو آپ کے لیے سرمایہ افتخار ہوں گے۔ پیار و محبت اور عشق کے معاملات بھی کوئی اتنے اچھے دکھائی نہیں دیتے۔ راہو کے 5ویں گھر میں نظر سے عاشق اور معشوق کے درمیان شک و شکوک پیدا ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ بہرحال میرا آپ کو مشورہ ہے کہ پیار محبت کے معاملے میں
بہت زیادہ احتیاط سے کام لیں تو اچھا ہے، ورنہ کسی قسم کے آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اور شادی شدہ افراد بھی اپنے خاتون خانہ سے اور خاتون خانہ اپنے خاوند سے احتیاط کا ہی رویہ رکھیں، ورنہ بات بگڑ سکتی ہے۔ تو دوستو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔